وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کا کفیل اور ذمہ دار ہے، چاہے مخلوق کوئی بھی ہو، انسان ہو، جن ہو، چرند پرند، چھوٹی بڑی، بحری ہو یا بری، سب کو ان کی جنسی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ خوراک مہیا کرتا ہے۔ اور مستقر اور مستودع کی تعریف کے بارے میں آتا ہے کہ مستقر جس کو ٹھکانہ بنایا جائے، ٹھیک ہے، اور بعض کے نزدیک یہ رحم مادر ہے، اور مستودع جہاں مرنے کے بعد وہ دفن ہوتا ہے، یعنی اس کی قبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مستقر اور مستودع کا علم ہے، اسی لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے، ذمہ دار ہے، اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، اور سب کچھ اللہ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور اللہ وہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی آسمان اور زمین ایسے ہی بلا مقصد اور بے ابسن نہیں بنا دیے گئے، بلکہ اس سے مقصود کیا تھا کہ انسانوں اور جنوں کی آزمائش کرنی کہ کون جو ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، تو یہ کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو صاف جادو ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکاریں گے کہ عذاب کو تو ایسی چیز روکے ہوئے ہے، سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر وہ ٹلنے والا نہیں ہے، پھر تو جس چیز کی یہ ہنسی اڑا رہے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی، یعنی قیامت یا عذاب۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے لے لیتے ہیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی جو مذکورہ صفات بیان کی گئی ہیں وہ انسانوں میں عام ہوتی ہیں، یعنی نا امیدی کا تعلق مستقبل سے ہے اور ناشکری کا تعلق ماضی اور حال سے ہے۔ اگلی آیت میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے مزید کھول کے کہ اگر ہم اس کو کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس سختی کے بعد جو اس کو پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یعنی جب تکلیف اس سے ہٹا دی گئی تو جیسے اس کو نعمتیں ملی تو وہ فوراً ہی کہنے لگا کہ اب تو میرے پاس کبھی مشکل آئے گی نہیں، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا اور شیخی خورا ہے۔ یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اتراتا ہے اور دوسروں پر فخر اور غرور کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ لیکن اس کے برعکس الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے۔ یعنی اہل ایمان کا رویہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ راحت اور فراغت ہو یا تنگی اور مصیبت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اجر کا باعث ہوتا ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مومن کو جو بھی فکر اور غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ بس شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی ان کے مطالبوں پر آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام صرف انذار اور تبلیغ ہے، وہ آپ کو ہر صورت میں کرتے رہنا ہے، باقی کام اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے گھڑ لیا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کی مثال 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو چاہو اپنے ساتھ بلا لو اگر تم سچے ہو۔
یعنی کسی کی بھی مدد حاصل کرو اور 10 صورتیں ایسی بنا کر لے کر آؤ. لیکن یہ چیلنج جو ہے وہ انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی اس کے بعد کہ تم ان کے چیلنج کا جواب دینے سے قاصر ہو، جبکہ یہ چیلنج کا جواب دینے سے قاصر ہیں، تو پھر کیا تم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ اب اگر تم نہیں بنا سکتے 10 آیتیں تو پھر تو تم قرآن کو سچا مانو، تو اب تم پھر اسلام لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے کہ کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اور جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی. ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو دنیا مانگتے ہیں ان کو صرف آگ ہی ملے گی آخرت میں. اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہ سب عکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے وہ سارے کے سارے برباد ہونے والے ہیں. کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اور وہ اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فطرت پر ہیں، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرے. تو جو بچہ ہوتا ہے نا وہ فطرت پر ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک مومن کا رویہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی کتاب کو بھی گواہ بنایا، تورات کو، کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہوگا ان کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے. بس تو اس میں کسی قسم کے شبے میں نہ رہے، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، یعنی قرآن مجید. لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے. اس سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی یہ کہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں دی گئی. یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا، اور خبردار رہو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. یعنی اس سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے وہ لوگ دور ہو جائیں گے. حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کروائے گا، اور پوچھے گا کہ تو نے، اور ان کو بتائے گا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا اور فلاں بھی کیا تھا. وہ مومن کہے گا ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا، جا میں آج بھی ان کو معاف کرتا ہوں. لیکن دوسرے لوگ یا کافروں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ان کو گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا، اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا. تو پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ کون لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ ان کی تعریف آگے بیان کی جا رہی ہے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور یہی آخرت کے منکر ہیں. نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوگا. ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور نہ ہی یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. یعنی حق کا اعراض اور بغض اس انتہا پر پہنچا ہوا ہے کہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اللہ نے ان کو کان اور آنکھیں دی ہیں، لیکن انہوں نے ان سے حق کی بات نہیں سنی اور نہ ہی دیکھی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا تھا. بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کرنے والا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی دعوت توحید کی طرف بلایا جس کی ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کچھ نہیں ہیں۔ یعنی جو ایمان لانے والے جو پہلے دور کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو معاشرے میں جن کو بے نوا اور کمتر سمجھا جاتا ہے، اور صاحب حیثیت اور خوشحال طبقہ جو ہوتا ہے وہ دین لانے سے محروم رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو پیغمبر نوح تھے علیہ السلام، ان کے بھی ظاہر ہے سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے وہ معاشرے کے مفلس اور غریب لوگ تھے، تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں صرف ان کو نعوذ باللہ وہ نیچ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں تو نیچ نہیں تھے نا، اللہ تو ان لوگوں کو سب سے بلند مقام پہ رکھتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم تمہارے اطراف میں تو صرف نیچ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں جو بے سمجھے سوجے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھتے، مطلب ہم تمہاری بات کیوں سنیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو، یعنی نبوت، رحمت سے مراد یہاں پہ نبوت ہے، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو، یعنی تمہیں وہ چیز نظر ہی نہ آئی ہو، تم اس کو دیکھنے سے محروم ہو گئے ہو، اندھے ہو گئے ہو، تو کیا میں زبردستی تمہارے گلے مونڈ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، کہیں تمہیں مطلب تمہارے دل میں یہ شک نہ آ جائے نا کہ میں تو نبوت کے نبوت کا دعویٰ کر کے تم سے جو ہے وہ دولت اکٹھی کر رہا ہوں، لیکن میں تو صرف اللہ کی حکم پر اور اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اس کا اجر بھی مجھے وہی دے گا، تو میں تو تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، یعنی جو کمزور مسلمان میرے قریب ہیں اسلام لے کر آئے، میں ان کو کیوں اللہ سے دور کر اللہ اپنے پاس سے دور کر سکتا ہوں؟ وہ تو مجھ سے دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی کام جو ہے وہ انہوں نے بھی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا قریش کے سرداروں نے کہ اپنے پاس سے کمزور مسلمانوں کو ہٹا دیں تب ہم ایمان لائیں گے یا آپ کے پاس آئیں گے، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو، یعنی ان کو حقیر سمجھ کے۔ میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ یعنی ان کو دور کرنا اللہ کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں تو غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، یعنی اللہ تو اللہ نے تو ان کو ایمان کی نعمت دی ہوئی ہے نا، تو جب یہ اگر دنیا میں ان کو کچھ نہیں بھی ملا ہوا ہے تو اللہ اگر چاہے گا تو یہ بلند مرتبے سے آخرت میں ہمکنار ہوں گے، تو ان کا حقیر سمجھنا جو ہے وہ ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں ہے، اللہ کے آگے تم ہی جو ہے وہ مجرم ٹھہرو گے، اللہ کے نیک بندوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے جن کو کہ تم دنیا میں حقیر سمجھ رہے ہو، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام تو نے ہم سے بحث کی اور خوب بحث کر لی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی عذاب، تو یہ حماقت تھی ان کی کہ اللہ ان سے عذاب مانگ رہے تھے۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا کیونکہ پیغمبر کو نہیں پتا کب عذاب آئے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ یعنی جب عذاب آ جائے گا تو پھر تم اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، تمہیں میری خیر خواہی کا کچھ بھی میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ کروں، بشرط یہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، یعنی کوشش ہی تم نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو گمراہ کر دے گا تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہوتا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو، یعنی اول تو میں نے جو بات
آپ کی طرف بیان کی ہے وہ کوئی، یعنی قرآن کے بارے میں اگر بات کی جائے کہ مطلب جو جملہ معترضہ بھی ہو سکتا ہے نا، ابھی ہم جیسے نوح علیہ السلام کا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کچھ اللہ کی طرف سے پیغامات لے کر آئے تھے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین مکہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا حصہ ہے یہ آیت، کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو اس کی سزا میں بھگتوں گا، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا وبال تو تمہارے اوپر ہی پڑے گا۔ نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، ان کو پہلے سے بتا دیا گیا، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے وہی سے تیار کر لے، یعنی اس سے پہلے کبھی کشتی نہیں بنی تھی نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے حساب سے آنکھوں کے سامنے تیار کروائی، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرنا، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں، پہلے سے بتا دیا گیا۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو، کیونکہ وہ خشکی میں کشتی بنا رہے تھے نا، تو دور دور تک طوفان کا تو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ اللہ کے حکم سے بنا رہے تھے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم آج مجھ پر ہنس رہے ہو، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کرے گا، اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، یعنی جب وہ بارش ہو گئی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، تو ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی دو جوڑے رکھ لو، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن پر بات پہلے پڑ چکی ہے، یعنی جو نافرمان ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کل تعداد مرد اور عورتوں کو ملا کر 80 تھی، اور ان کے 3 بیٹے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے، سام، حام اور یافس، اور ان کی بیویاں، اور جو چوتھی بیوی تھی وہ بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں شامل ہو گئی، چوتھے بیٹے کی بیوی، لیکن چوتھا بیٹا جو تھا وہ پانی میں غرق ہونے والوں میں سے تھا کیونکہ اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا ہے اور بڑے ہی رحم والا ہے۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا اے میرے پیارے بچے، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ رہ، یعنی اتنی بڑی بڑی لہریں تھیں کہ پہاڑ تک پہنچ رہی تھیں، لیکن ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ کشتی میں نہیں سوار ہوا، تو ان کو ظاہر وہ باپ تھے، ان کو غم تھا، انہوں نے اس کو کشتی کی طرف بلایا، اس نے جواب دیا میں تو کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ یہ وہ یام تھا ان کا چوتھا بیٹا جو وہ ایمان والا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا، اور اسی وقت ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک طوفانی موج نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فرما دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، یعنی واپس پانی کو خشک ہونے کو کہتے ہیں، اور اے آسمان بس کر تھم جا، اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، یعنی تمام کافروں کو غرق آب کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، جودی پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ان کی کشتی جو تھی وہ جب پانی نیچے گیا تو وہ پتا چلا کہ اس سے پتا چلا کہ کتنی بڑی بڑی موجیں تھی، جو پہاڑ تک کشتی کیسے پہنچ سکتی تھی اتنی بھاری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ اس کے بعد مزید فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 45 میں، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہنے لگے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، ظاہر ان کا اپنا سگا بیٹا تھا، تو ان کو بہت افسوس ہوا اس کے ڈوب جانے کا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ یہ بیٹا تو میرا گھر والوں میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، یعنی اپنے باپ ہونے کے جذبے سے مغلوب ہو کر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور ان کو یہ بھی خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، اسی لیے اللہ سے التجا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام یقیناً وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا مطلب اپنا رشتہ ان کے ساتھ استوار کیا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرما دی کہ وہ تیرے گھرانے سے ہے، کیونکہ دین کے اعتبار سے وہ بچہ جو تھا وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ اصلی جو نبی کا گھر ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو اس پر ایمان لانے والے ہوں،
اور اگر جو اس کے اوپر ایمان نہ لائے، اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے، اس کی اطاعت نہ کرے، تو وہ چاہے نبی کا بیٹا ہو یا بیوی ہو یا جو بھی ہو، وہ اس کے گھرانے کا فرد اللہ کی نظر میں شمار نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تیرے گھرانے سے یہ نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ یعنی جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا تو اس کو اللہ کے عذاب سے پیغمبر بھی بچانے والا نہیں ہوگا، پیغمبر بھی اس کو بچانے کا پر قادر نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ ان کے بیٹے تھے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم کسی بھی بزرگ کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ جب ایک پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو پھر اور دوسرے لوگ کون ہوتے ہیں جو ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے؟ اللہ یہ کہ ہمارے عمل ایسے نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو سفارش کی اجازت بھی دیں گے، اور وہ ہمارے حق میں سفارش بھی کرنے کے لائق ہوں گے اللہ کے اذن سے۔ لیکن یہاں پر پیغمبر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو صرف وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ان کو پہلے سے علم ہوتا کہ میری درخواست قبول نہیں ہوگی تو وہ اس پر اصرار نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں اپنا شمار کرنے سے باز آ جا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میرے پالنے والے، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور ان سے مغفرت اور رحمت کے طالب ہوئے۔ یہی پیغمبروں کا رویہ ہوتا تھا، اور ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور ان سے توبہ استغفار کریں۔ فرما دیا گیا، اے نوح علیہ السلام، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر۔ یعنی جہاں پہ کشتی ٹھہری تھی اب کشتی سے اترنا مراد ہے، جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر بھی ہیں۔ یعنی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے وہ، یا پھر آئندہ جو ان کی نسل سے اور گروہ ایمان والے ہونے والے تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ بہت سی امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی جو ایمان لانے والے نہیں ہوں گے ان کو، ان کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی ان کو بھی جو ہے وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان فراہم کریں گے، لیکن بالآخر وہ عذاب علیم سے یا دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ ان العاقبۃ للمتقین۔ اور یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے نہ تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ غیب کی خبریں جن سے ہم خبردار کر رہے ہیں آپ اور آپ کی قوم اس سے بالکل جو تھی وہ لا علم تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی اگر آپ کی قوم جو آپ کی تکذیب کر رہی ہے، آپ کو جو تکلیف پہنچا رہی ہے، اس پر صبر سے کام لیجئے اور ہم ہی آپ کے مددگار ہوں گے، اور حسن انجام کیا ہوگا؟ وہ آپ کے اور آپ کے فالوورز کے لیے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، ہود علیہ السلام کو۔ یعنی یہاں پہ بھائی کہنے سے کیا مراد ہے کہ ان کی قوم کا ہی ایک فرد ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے، اس نے کہا، میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی، اپنے قصوروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیجے اور تمہاری قوت اور بڑھا دے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اب توبہ استغفار کی تلقین کی تھی، اور اس کے کیا فائدے بتائے تھے؟ کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت اور قوت کو بڑھا دے گا اور تمہارے اوپر برسنے والے بادل بھیجے گا۔ اور سورہ نوح میں بھی آتا ہے نا، سورہ نوح میں بھی یہی بات تھی کہ جو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، اور سورہ نوح میں بھی انہوں نے کہا تھا استغفار کرو تو اس سے تمہاری جو ہے وہ بہت سارے تمہارے اوپر برستے ہوئے اللہ تعالیٰ بادل بھیجے گا اور بھی بہت ساری تم کو نعمتیں دے گا۔
تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو ابھی رمضان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا، تو ہمیں بھی چلتے پھرتے استغفار کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، گھر کا افطاری بنا رہے، سحری بنا رہے، تو آپ استغفر اللہ اور جو بھی آپ کو استغفار کی جو بھی استغفار جو بھی یاد ہیں وہ سارے کے سارے پڑھ سکتے ہیں ہم۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فکر سے ہمیں کشادگی عطا فرما دے گا۔ ان کی قوم نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں ہے، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی صاف انہوں نے انکار کر دیا ان کی پوری قوت اور ان کے برہان دیکھنے کے بعد بھی، کیونکہ وہ حق سے جو تھے وہ محروم تھے، حق دیکھنے سے محروم تھی ان کی آنکھیں۔ بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آپ آ گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم اور تمہارے معبود مل کر میرے خلاف کچھ کریں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یقین ہوتا ہے، پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، جو نبی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہم حق پر ہیں، تو ہمیشہ حق پہ ہونے والوں کا ساتھ اللہ دیتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چالیں چلیں گے ان کی چالیں ساری بیکار جائیں گی۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا بھی اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے جانور ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے۔ یعنی جس ذات کا قبضہ ہر چیز پہ ہے، اس کا تصرف اور غلبہ ہر چیز پر ہے، تو وہی ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میرا اسی پر توکل ہے۔ یعنی تم جو ہے وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بس اگر تم روگردانی کرو گے تو میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو مجھے تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میرا رب تمہارے قائم مقام لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ یعنی تمہیں تباہ کر کے تمہاری زمین اور املاک کا مالک دوسروں کو بنا دے گا، اور وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ تم اللہ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے، تو وہ تمہارے جو مکر اور فریب ہیں اور سازشیں ہیں ان سے اور شیطانی چالوں سے مجھ کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ ان کے اوپر جو ہے تیز آندھی کا عذاب آیا تھا، تو اس سے ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کے آیتوں کا کفر کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ یعنی اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، لیکن جو اللہ کے علاوہ جو طاغوت تھے، سرکشی کرنے والے حکمران تھے اور نافرمان تھے، اس قوم نے ان کی پیروی کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور قیامت کے دن بھی۔ دنیا میں اس طرح سے لعنت تھی کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت اور بیزاری سے ہوگا۔ جب بھی جو قرآن پڑھیں گے وہ ان کو بہت ہی ملامت زدہ قوم سمجھیں گے، اور قیامت میں اس طرح کہ وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو رسوائی سے دوچار کرے گا اور عذاب الہی میں وہ مبتلا ہوں گے۔ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، اور ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ یعنی ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی وہ ان کی قوم میں سے ہی بھیجا، اور انہوں نے بھی وہی کام کیا جو دوسرے پیغمبروں نے کیا، کہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ یعنی ابتدا تو ان کی باپ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں، وہ سب کچھ مٹی سے ہی، اس کی مٹی کی ہی پیداوار ہے، اور اسی نے زمین میں تم کو بسایا ہے۔
یعنی تمہیں گھر بنانے کی استعداد تمہیں دی، اور تمہارے لیے خوراک اور کاشتکاری کا بندوبست کیا، اور جو بھی ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے تمہیں جو بھی وسائل درکار تھے وہ سب تمہیں زمین سے ہی پیدا پیدا کیے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہم کو بلا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، رحمت سے مراد نبوت ہے، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، یعنی اگر میں تمہیں حق کی طرف اور اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلانا چھوڑ دوں، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی ایسا اگر میں کروں گا، اول تو وہ کر نہیں رہے تھے، لیکن اگر وہ کہہ رہے تھے میں ایسا کروں گا تو تم مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بلکہ تم میرے نقصان اور خسارے میں اضافہ کرو گے۔ اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ اور یہ وہی اونٹنی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ یا چٹان سے برآمد فرمائی تھی۔ اس کو ناقۃ اللہ اسی لیے کہا گیا کیونکہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر مذکورہ عدد کے خلاف ظاہر ہوئی تھی، اور ان کو تاکید کی گئی تھی کہ اس کو تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ پھر بھی انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر اللہ صالح علیہ السلام نے کہا، اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اس معجزے کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور پہلے مطالبہ کیا اور اس کے بعد اس کو اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اس کو ان کے منع کرنے کے باوجود۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، یعنی اس سے مراد وہی عذاب تھا جو چوتھے دن ان کے اوپر آیا۔ 3 دن انہوں نے کہا تھا نا کہ 3 دن تم اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد وعدہ آ جائے گا، تو یعنی عذاب آ جائے گا، تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا۔ اور سیحا کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، سیحا جو ہے وہ چیخ یا زور کی کڑک ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں مفسرین کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، جس طرح ایک پرندہ ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ موت سے ہمکنار ہو کر منہ کے بل زمین پر گر گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ یعنی یہ اتنے چلتے پھرتے تھے، اپنے کھیتی باڑی کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن وہ اس طرح سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے جیسے وہاں پر کبھی کوئی قوم آباد ہی نہیں تھی۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، اور سن لو سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، یا کہیں کسی روایت میں آتا ہے کہ ان کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی جو تھی وہ بحیرہ میت کے جنوب مشرق میں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے عمل کی وجہ سے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ان کی طرف فرشتے بھیجے گئے، اور یہ فرشتے قوم لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی رکے اور ان کو بیٹے کی بشارت دی۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا، یعنی ان کو سلام عرض کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام پیش کیا، اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، کیونکہ وہ خود بھی مہمان نواز تھے، اور عرب جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی مہمان نواز ہوتے ہیں، تو وہ انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے نا، تو ان کو سمجھے، وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ تو فرشتے ہیں، لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آیا، اور انہوں نے ان کو عام مہمان سمجھا اور فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھنا ہوا بچڑا ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب جو دیکھا کہ ان کے ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے، کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ تو کھانا وغیرہ نہیں کھاتے،
تو ان کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مہمان ہے جو کسی اچھی نیت سے نہیں آئے. ان کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کھانا کھا لیتے تو وہ سمجھتے کہ ہاں یہ اچھے ہیں، لیکن نہیں کھانا کھا رہے، تو اسی لیے وہ ان سے خوف محسوس کرنے لگے کہ یہ کوئی خراب قسم کے لوگ لگ رہے ہیں جو اچھے ارادے سے میرے پاس نہیں آئے. انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے وہ خوف محسوس کیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ ہم نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور ہم قوم لوط کی طرف عذاب لے کر جا رہے ہیں. اس کی بیوی جو کھڑی تھی وہ ہنس پڑی. تو یہ جب ہنسی تھی تو ان کو خوشخبری دی تھی نا بیٹا ہونے کی اس بوڑھی عمر میں، تو اسی لیے وہ ہنس پڑی تھی. تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دے دی. وہ کہنے لگی ہائے میری کمبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، میں تو خود بڑھیا ہوں اور میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، اور یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. یہ حضرت سارہ تھی جو خود بھی بوڑھی تھی، اور وہ خود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کافی بوڑھے تھے، تو ان کے لیے یہ تعجب ایک فطری امر تھا. فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں. تو یہاں پر ان کو اہل بیت کہا گیا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا اور اسے بشارت پہنچ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے. یعنی وہ مجادلے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو تو وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. تو فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام وہاں رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے جو نافرمانوں میں سے تھی ان کے علاوہ سب کو بچا لیں گے. یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی، اور یہاں پر لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ فکر مند ہو رہے تھے. اے ابراہیم علیہ السلام اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والے عذاب ضرور آنے والا ہے. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت ہی غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے. ان کی وجہ جو ہے پریشانی کی، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ فرشتے کیونکہ نو عمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو جس سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی جو بری عادت تھی اس سے سخت خطرہ محسوس ہوا. ان کو پتا تھا کہ یہ آنے والے یہ نوجوان مہمان نہیں ہیں. ان کو تو یہ معلوم نہیں تھا نا کہ یہ، وہ تو سمجھے کہ یہ انسان ہے، تو ان کو بھی جیسے غیب کا علم تو نہیں تھا، تو ان کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. تو یہ سمجھے کہ اب یہ آ کے میری قوم آئے گی اور آ کے ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی. تو اسی لیے وہ کہنے لگے کہ یہ بہت ہی مصیبت کا دن ہے، اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی جیسے ان کو اطلاع ملی. وہ تو پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی، یعنی جیسے پتا چلا کہ نوجوان آئے ہیں تو وہ اپنی غلط خواہش کو پوری کرنے کے لیے ان کے گھر دوڑے چلے آئے. لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، کہ تمہیں اگر اپنی جنسی خواہش کی تسکین ہی کرنی مقصود ہے تو میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں جن سے تم نکاح کر لو، یا پھر قوم کی جو عورتیں ہیں، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ہر امت کے لیے باپ کے برابر ہوتا ہے، تو ان سے اپنا نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کرو. اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یعنی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر کے مجھ کو رسوا نہ کرو. تو کہنے لگے کہ تم میں کوئی ایسا سمجھدار آدمی ایک بھی نہیں ہے جو میزبانی کے تقاضوں اور نزاکت کو سمجھ سکے، کیونکہ ان کو یہ باتیں نہیں پتا تھی کہ وہ فرشتے ہیں، نہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ عذاب لے کر آنے والے فرشتے ہیں. وہ تو ان کو مہمان سمجھ رہے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے، اور ہماری تو اصل چاہت سے تو بخوبی واقف ہے، یعنی ہمارے برے فعل سے تجھے پتا ہے. لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی تو میں کسی زبردست کا آسرا پکڑتا، کیونکہ ان کے پاس وسائل کی قوت یا اولاد کی قوت نہیں تھی. تو اسی لیے وہ بے بسی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا کسی خاندان اور قبیلے کی پناہ ہوتی تو میں آج مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی میں نہ مبتلا ہوتا. اب فرشتوں نے کہا، اب یعنی فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ ہم انسان نہیں، آپ پریشان نہیں، ہم فرشتے ہیں. اے لوط علیہ السلام ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو. تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے. پہلے سے بتا دیا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ مڑ کر دیکھے گی، کیونکہ اس کی ساری ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں، پیغمبر کے ساتھ نہیں تھیں، اسی لیے کہ اسے وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا. یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟
یعنی صبح بالکل جو ارلی مارننگ ہوتی ہے نا، اندھیرے کا ٹائم، اس وقت ان کو کہا تھا کہ نکلنا، اور صبح بالکل آنے والی ہے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، یعنی اوپر والی بستی کو نیچے اور نیچے والی بستی کا حصہ اوپر کر دیا، اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. یعنی ان کے اوپر جو پتھر برسائے گئے تھے وہ نشان زدہ تھے، یعنی اس میں لکھا ہوا تھا کہ کس پر یہ پتھر لگنا ہے اور کس کو ہلاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھیجے گئے تھے. اب یہاں سے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور ہم نے مدین والوں سے کہا کہ مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو. توحید کی دعوت دینے کے بعد اس قوم کی جو سب سے نمایاں اخلاقی خرابی تھی وہ کیا تھی؟ وہ ناپ تول میں کمی تھی، اس سے ان کو منع کیا. تو ان کے پاس ان کا یہ معمول بن گیا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی فروخت کرنے والا اپنی چیزیں لے کر آتا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیزیں لیتے، اور جب خریدار کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں کمی کر دیتے اور تول میں ڈنڈی مار لیتے. اور یہ ایسی برائی ہے کہ جو تقریباً ہر قوم میں ہی رہی ہے، تو اس سے بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ اس برائی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے. اور میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، یعنی تم پر تو اللہ فضل کر رہا ہے، تمہارے پاس تو آسودگی اور مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں یہ اتنی بری حرکت کر رہے ہو؟ اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے، یعنی اگر قیامت کا عذاب آ گیا تو پھر تم اس سے بچ نہیں سکو گے. کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کی قوم تھی تو ان کو ان سے ہمدردیاں تو تھیں. اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. یعنی جو انبیاء کی دعوت ہوتی ہے نا، وہ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ پہلی حقوق اللہ کی ادائیگی، اور دوسرا حقوق العباد کی ادائیگی. تو حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد ان کو اب حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے، کہ تاکید کی جا رہی ہے کہ انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کر دو، لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. سورہ متففین میں بھی آتا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں تھا کہ وہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، یا جہنم کی وادی ہے جس کا نام کے ویل ہے. اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ، کیونکہ اگر وہ ناپ تول میں کمی بیشی کریں گے تو یقیناً زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ دوسروں کا حق مار رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوگا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. کیونکہ جو بھی حلال اور طیب مال ہوتا ہے، کمائی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت بھی ڈال دیتے ہیں. اللہ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. میں تم پر کوئی نگہبان یا داروغہ نہیں ہوں، یعنی صرف تمہیں تبلیغ کر سکتا ہوں لیکن زبردستی تم کو سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا. انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں اور معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے. یعنی ان کو عبادت کرنے کا تانا دیا. اور آج ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو فوراً کہتے ہیں کہ اچھا بڑے نمازی بن کے پھرتے ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو وہاں ان کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب جو ہے اس کو چھوڑ دیں. اور ان کا مذاق اڑایا کہ آپ تو بڑے ہی باوقار اور نیک چلن بنتے ہیں. کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہو، یعنی نبوت بھی اس سے مراد ہے. میرا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے میں تم کو روک رہا ہوں. یعنی جس کام سے میں روک رہا ہوں میں اس کی طرف خود اپنے قدم نہیں بڑھاؤں گا. میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے، یعنی میرا کام صرف تمہیں روکنا ہے، میرا اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، یعنی حق تک پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے.
کیونکہ ہم بھی جو کام نیکی کے کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کی توفیق سے کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملات میں میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں. قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں ہے. یعنی اگر تم نافرمانی کرو گے تو کہیں تمہارے اوپر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو پیچھے قوموں پہ آیا تھا. اور قوم لوط تو بالکل قریب ہی ہے جس کے اوپر عذاب گزرا تھا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. یعنی بطور مذاق کا یا واقعی ان کی عقل ان کی باتوں کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھی، ناقابل فہم ان کو لگ رہی تھیں یہ ساری باتیں، کیونکہ وہ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی کمزور سے تھے جسمانی لحاظ سے، مفسرین کہتے ہیں. یا پھر یہ کہ مخالفین کا تنہا مقابلہ کرنے کی وہ سکت نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو تمہیں بہت ہی کمزور سمجھتے ہیں. اگر تیرے قبیلے کا ہم کو خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے. تو قبیلہ جو تھا ان کی پروٹیکشن ان کو تھی، ورنہ وہ کہنے لگے اگر تم قبیلے کے فرد نہ ہوتے تو ہم تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے. یعنی ہماری نظر میں تو تمہارا کوئی رتبہ ہی نہیں ہے، صرف قبیلے کی ہمارے نظر میں کچھ اہمیت ہے، اس وجہ سے ہم تم کو درگزر سے تمہارے ساتھ کام لے رہے ہیں. انہوں نے فرمایا یہ جو تھے شعیب علیہ السلام کے، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پسے پش ڈال دیا ہے اور یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی تم مجھے قبیلے کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہو، اور جس اللہ نے مجھے اس منصب پر یعنی نبوت پر سرفراز کیا ہے اس کی کوئی عظمت اور اس کا کوئی منصب تمہارے دلوں میں نہیں ہے اور تم نے اس کو پیچھے ڈال دیا ہے. یعنی ان کا مقصد کیا تھا یہ بتلانا کہ نبی کی توہین دراصل اللہ کی توہین ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر تم میری توہین کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو پسے پوچھ ڈال رہے ہو، اللہ کی توہین کر رہے ہو، لیکن ان قریب اللہ تم کو گھیر لے گا. اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کرو اور میں بھی عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کون ہے جھوٹا. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے آ دبوچا. یعنی اس چیخ سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے تھے اور ان کی موت واقع ہو گئی تھی، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے. کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. گویا کہ وہ اپنے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے جیسی دوری سمود کو ہوئی تھی. یعنی اللہ کی لعنت اور پھٹکار، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری. اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، یعنی فرعون کی طرف، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. ملا کا مطلب ہوتا ہے قوم کے جو اشراف ہوتے ہیں، جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ملا. کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا اشراف جو ہوتے ہیں وہ قوم کے ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، قوم جو ہوتی ہے وہ انہی کو فالو کرتی ہے، وہ ان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا پہلے ذکر آتا ہے. وہی سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں پیغمبر کو. تو فرمایا کہ پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست نہیں تھا. یعنی ذی رشد کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ہدایت والی بات ہی نہیں تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو رشد اور ہدایت والی بات تھی اس کو ان کی قوم نے رد کر دیا اور فرعون کی پیروی کی، حالانکہ اس کا کوئی حکم ٹھیک ہی نہیں تھا. وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں لے جا کر کھڑا کر دے گا. یعنی جس طرح سے وہ دنیا میں ان کا لیڈر تھا اور پیش رو تھا، قیامت والے دن بھی یہ سب سے آگے آگے ہوگا اور اپنی قیادت میں اپنی قوم کو جہنم میں لے کر جائے گا جو اس کے پیروکار تھے. وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے. یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے نا، اور ادا، تو ورد جو ہے پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں پیاسے جا کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن جہنم کو ورد کہا گیا ہے. تو یہ ایک طرح سے تنزیہ طور پہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر تو پینے کو پانی بھی نہیں ہوگا. اور مورود کہا جاتا ہے وہ مقام ہے یا وہ گھاٹ ہے جہاں جہنم کے لوگوں کو لے جایا جائے گا.
تو یہ بہت بری جگہ ہوگی جس پر یہ لا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا ہے۔ رفت جو ہوتا ہے انعام اور عطیے کو کہتے ہیں۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں۔ یعنی حسید کا مطلب ہوتا ہے جیسے کھیتی کاٹتے نا، یعنی وہ بستیاں جو ہے اجڑ گئی ہیں، ان کے کھنڈرات بھی اب موجود نہیں ہیں، یا پھر بالکل ہی تھوڑے بہت کھنڈرات موجود ہیں، یا پھر بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ باتیں نہیں پتا تھی نا، آپ کوئی غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں، ہم ان کو نقصہ، یعنی ہم ان کا قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی ان کو عذاب اور ہلاکت جو دی ہے تو ان پر اللہ کا کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا پیغمبر کی تکذیب کر کے، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا ہی نقصان میں وہ آگے بڑھ گئے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے نا کہ یہ جو پیغمبر جو ہمارے معبود ہیں نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پکارتے تھے، وہ ان کو نقصان سے بچا لیں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو واضح ہو گیا کہ ان کا عقیدہ جو تھا وہ بالکل غلط تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا ان کو کوئی بھی نہیں آیا، کوئی ان کے معبود جن کو وہ پوچھتے تھے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، اور تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والوں پر کو ظلم سے پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں نا، لیکن جب ان کا مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بستیوں کو ایسے برباد کرتے ہیں کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت کرنے پر قادر ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، یعنی ان قصوں میں اس میں عبرت اور موعظت کا بیان ہے، ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب کو حاضر کیا جائے گا، یعنی حساب اور بدلے کا دن۔ اسے جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے، یعنی قیامت کی جو تاخیر ہو رہی ہے نا وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ آ جائے گا دن، اس میں پھر ان کو ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر سکے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، اس دن کے بارے میں، کہ اس دن انبیاء یعنی قیامت کے دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر صرف اس دن یہی کلمہ ہوگا، یا اللہ ہم کو بچا لے، یا اللہ ہم کو بچا لے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ چہرے جو ہوں گے وہ شقی ہوں گے اور کچھ سعید ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، لیکن جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے اور وہاں وہ چیخیں گے اور چلائیں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین برقرار ہیں۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک محاورتاً بتا رہے ہیں کہ جب تک آسمان اور زمین رہیں گے تب تک ان کے اوپر عذاب رہے گا، لیکن ایک طرح سے اس کو محاورتاً بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ وہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہوں گے۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، لیکن جو نیک بخت لوگ ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ یہ بے انتہا بخشش ہے۔ یعنی یہ دخول جو ان کا ہوگا نا کہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اگر کوئی گناہ گار بھی ہوں گے لیکن ایمان والے ہوں گے تو یہ ان کا داخلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطا اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اس میں کبھی بھی کوئی قطع نہیں ہوگی، یعنی منقطع نہیں ہوگا۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں. ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی. ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں، یعنی عذاب. یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا. اگر پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات صادر نہ ہو جاتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی ان کو تورات دی گئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب میرا فیصلہ جو عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتے. انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے. یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں. وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور خبردار رہو تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کا خوب دیکھنے والا ہے. تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے، جو دشمن کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. یعنی زیادتی کرنے سے، حد سے بڑھنے سے روکا گیا ہے. یعنی دشمن سے مقابلے کے وقت بھی آپ نے اپنی حدود کو کراس نہیں کرنا ہے. دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ ہی تم مدد کیے جاؤ گے. دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی. دونوں سروں سے مراد صبح اور مغرب ہے، یعنی عشاء اور بعض مفسرین کہتے ہیں عشاء اور بعض کہتے ہیں عشاء اور مغرب دونوں وقت مراد ہے. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو، جس میں 5 نمازیں فرض کی گئی، کیونکہ اس سے قبل صرف 2 ہی نمازیں ضروری تھیں، ایک طلوع شمس سے قبل اور ایک غروب سے قبل، اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد. بعد میں پھر یہ تہجد امت کے لیے معاف کر دی گئی تھی. یعنی اس کا اجر تو بہت رکھا گیا، لیکن یہ کہ فرض نہیں ہے ہمارے اوپر. یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. فاصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، اور سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے ہی پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی، اور وہ گنہگار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا. وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، بجز ان کے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب رحم فرمائے. انہیں تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی یہ بات پوری ہونے والی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا میں یہ بات ثبت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے، اور جنت اور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑیں گے. جنت کہے گی کیا بات ہے، میرے اندر تو وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں. جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کی مظہر ہے، اور تیرے ذریعے سے میں جسے چاہوں اپنا رحم کروں، جس پر چاہوں اپنا رحم کروں. اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے عذاب کی مظہر ہے، اور تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں. اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کو بھر دے گا، اور جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، اور جہنم جہنمیوں کی کثرت کے باوجود حل من مزید کا نعرہ بلند کرے گی، یعنی اور کوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دے گا جس پر جہنم پکار اٹھے گی. قط قط و عزت، بس 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 تیری عزت اور جلال کی قسم. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو فرمایا کہ رسولوں کے سب احوال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے جو نصیحت اور واعظ مومنوں کے لیے ہے. ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، تم بھی منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وما ربو کا بغافل اما تعملون. اور زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع اسی کی جانب ہے. بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ मक्की सूरत है और इसमें 111 आयतें हैं और 12 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का वाकया बयान किया गया, इसीलिए इसका नाम सूरह यूसुफ है सूरत का। अलिफ लाम ra। अलिफ लाम ra ये हुरूफ मुक़त्तात हैं। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये रोशन किताब की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, यकीनन हमने इसको कुरान अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम उसको समझ सको। तो आसमानी किताबों के नुज़ूल का क्या मकसद होता है कि वो लोगों की रहनुमाई के लिए आती हैं, उनकी हिदायत के लिए आती हैं। और ये मकसद उसी वक्त हासिल हो सकता है जब किताब उसी ज़बान में हो जिसको वो समझ सकें। इसीलिए हर आसमानी किताब उसी कौमी ज़बान में नाजिल हुई जिस कौम की हिदायत के लिए वो उतारी गई थी। और कुरान करीम के अव्वल मुखातिब चूंकि अरब थे, इसीलिए कुरान भी अरबी ज़बान में नाजिल हुई। लेकिन अरबी ज़बान जो है अपनी फसाहत और बलागत और एजाज और अदाए मानी के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन ज़बान है, बहुत ही वसी ज़बान है और इसके अंदर बहुत ही वसअत पाई जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस अशरफुल किताब यानी कुरान मजीद को अशरफुल लुगात यानी अरबी ज़बान में और अशरफुल अशरफुल रसुल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अशरफुल मलाइका यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल फरमाया। और मक्का जहाँ इसका आगाज़ हुआ दुनिया का अशरफ तरीन मकाम है, और जिस महीने में इसके नुज़ूल की इब्तिदा हुई वो भी अशरफ तरीन महीना यानी रमज़ान का महीना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इसको कुरान अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया जो कि अशरफ ज़बान है। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनुल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं। कसस का मतलब होता है किसी चीज के पीछे लगना यानी दिलचस्प वाकया, क्योंकि उसमें यही होता है ना कि एक के बाद एक वाकया आता जाता है और उसमें आपके अंदर एक दिलचस्पी होती है। तो अल्लाह ताला इसको एहसनुल कसस बता रहे हैं कि ये पूरी कुरान में, वैसे तो कुरान पूरा ही बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत इसमें वाकयात खूबसूरती के साथ बयान किए गए, लेकिन इस वाकये को अल्लाह ताला एहसनुल कसस बता रहे हैं। इस वाक़े में हसद और इनात का अंजाम, ताईद इलाही के करिश्मा साजियाँ, नफ्स अम्मारा की जो साजिशें होती हैं, सरकशियों का जो नतीजा होता है, और उसके अलावा इंसानों के दीगर हादसात का नहायत दिलचस्प बयान है। और इसमें बड़े इबरत अंगेज पहलू हैं। इसीलिए अल्लाह ताला इसको एहसनुल कसस कहते हैं। तो फरमाया कि हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इस वजह से कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब ये कुरान वही के जरिए नाजिल किया, और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे, यानी आपको कोई आलिमुल गैब नहीं थे जो आपको पहले ही खबरों का इल्म होता या यूसुफ अलैहिस्सलाम के और उनके भाइयों के हालात पता होते। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला सच्चे नबी हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए ही वाकया बयान किया गया। आपने किसी से सीख कर नाउज़ुबिल्लाह ये कुरान को नहीं पेश किया, जैसा कि अहले मक्का उन पर इल्जाम लगाते थे। इस कौल यूसुफु लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन। जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बा जान, मैंने 11 सितारों को और सूरज और चांद को देखा है कि वो सारे के सारे मुझे सजदा कर रहे हैं। और आपको पता है कि उनके वालिद का नाम जो था वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था, क्योंकि वो भी पैगंबर थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने उनके याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। जो दो थे वो बिन्यामीन और इनके छोटे भाई बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक माँ से थे, और बाकी के जो बाकी के जो भाई थे वो सारे के सारे उनकी दूसरी बीवी से थे। तो बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि 11 सितारों से मुराद यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जो 11 ही थे, और चांद सूरज से मुराद माँ बाप हैं। और ख्वाब की ताबीर 40 या 80 साल के बाद उस वक्त सामने आई जब ये सारे भाई अपने वालिदैन समेत मिस्र गए और वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो गए। उसकी तफसील आखिर में आएगी। तो वो कहने लगे मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारों और सूरज चांद को देखा है, वो सब मुझको सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे बच्चे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तेरे साथ कोई फरेबकारी करें। तो यहाँ पर उनको ये पता चल गया था कि उनका ये बेटा जो है वो अजमत शान का हामिल होगा, उनको इस ख्वाब से ये बात समझ आ गई थी।
تو ان کو ان کی عظمت پتہ چل گئی تھی، تو وہ سوچنے لگے کہیں دوسرے بھائی اس کو کوئی یہ اس کی عظمت کا اندازہ کر کے اس کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں، تو اسی لیے انہوں نے یہ خواب اپنے بھائیوں دیگر بھائیوں کو بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواب جو ہوتے ہیں نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا خواب جو ہوتا ہے اچھا خواب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، تو اچھا خواب جب آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ اور خواب ایسا خواب جو اچھا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو وہ آپ کیا کریں گے، صرف مخلص لوگوں کو ہی بیان کریں، کسی حاسدوں کو نہ بتائیں، کیونکہ پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ حسد کرنے لگیں گے۔ اور دوسرا خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، وہ غمگین کرنے والا ہوتا ہے، تو جب آپ کبھی برا خواب دیکھیں تو وہ کسی کو نہ بتائیں، ورنہ وہ کیا ہوتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے ایک خواب بندے کے اپنے اوہام اور خیالات ہوتے ہیں، یعنی صرف جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، دن بھر میں جو کارگزاری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 بار تھو تھو کرے اور وہ کسی سے بیان نہ کرے، ایسا کرنے سے وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ لیکن جب ہم اپنا برا خواب کسی کو بیان کرتے ہیں نا تو وہ زمین کے اوپر وارد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ویسا ہو بھی سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہاں پر خواب کی جو ہے وہ تھوڑی سی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی۔ تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ وہ تمہارے ساتھ فریب کاری کریں گے، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے، تو وہ تمہارے بھائیوں کو بھی گمراہ کرے گا اور ان کو حسد اور بغض میں مبتلا کرے گا، کیونکہ وہ اس کام کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ تو شیطان کے لیے بھی اچھا موقع تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے دل میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکا دے، تو اسی لیے انہوں نے منع کیا۔ اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ یا چنا ہوا کرے گا، اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا۔ تو اس سے مراد وہ نبوت تھی جو یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور وہ انعامات تھے جو مصر میں ان کو دیے گئے، اور خوابوں کی تعبیر بھی کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، جیسا کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو تھا، اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی، اس سے مراد ان کے بھائی تھے، جو بعد میں انعامات الہی کے مستحق بھی ہوئے۔ اور جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا پر اور پردادا پر یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور نعمتیں دی، یقیناً تیرا رب بڑے علم والا اور بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو پیچھے بھی پیغمبری دی گئی، نبوت دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ان کے اوپر بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، ان کے جو پیچھے آبا و اجداد گزرے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا اور زبردست اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کو میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کیونکہ اس قصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بھی نشانی تھی، اور ان لوگوں نے ان کے بارے میں پوچھا بھی تھا نا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ سچے پیغمبر ہوں گے تو ان کے بارے میں ہم کو بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو اس کا علم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے باپ سری غلطی میں ہیں، کیونکہ یہ 10 بھائی تھے اور طاقتور جماعت تھے اور اکثریت تھے، جبکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کی مائیں الگ تھیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ہمارے باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، تو اس سے وہ کرنے لگے، ان سے جیلس ہونے لگے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ ساری غلطی پر ہیں، جو وہ اتنا زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو، تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے گا، اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا، یعنی توبہ کر لینا، ان کو کنویں میں ڈال کر قتل کر دینا، اور پھر اس کے بعد اس گناہ سے توبہ کر لینا۔ حالانکہ دیکھیں آپ، یہ پیغمبروں کے ہی بیٹے ہیں، پیغمبر کے ہی بیٹے ہیں یہ بھی سارے، لیکن وہ کس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں اپنے سگے بھائی کے لیے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دو۔ جب سے مراد کنواں ہوتا ہے، اور غیابہ کا مطلب اس کی تہ اور گہرائی، یعنی ایسا کنواں جو بالکل گہرا ہو، اس کی تہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے ان کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہے تو ایسا ہی کرو۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا، لوگ آتے ہیں قافلے والے، پانی کنواں دیکھ کے اس میں پانی کا ڈول ڈالتے ہیں، تو اگر پانی ہوتا ہے تو وہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی انسان گرا ہوا ہے تو اس کو نکال کر لے جائیں گے۔ تو یہ تجویز جو تھی ایک بھائی نے جو ہے وہ ازراہ شفقت کی تھی، لیکن بھائیوں کی آتش حسد اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے قتل تک کا ارادہ کر لیا۔
انہوں نے کہا ابا جان، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. یعنی اب انہوں نے ایک پلاننگ کی اور ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیا ہوگا، تو وہ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. ارسلہ معنا غدین یرتا ویلعب وانا لہ لحافظون. کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے گا، خوب کھائے گا پیے گا اور کھیلے گا، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. یعنی وہ جیسے پکنک منانے جاتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ پکنک پہ جائے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ بھی خوش ہوگا، کھیلے گا کودے گا ہمارے ساتھ، جو ہے وہ خوشی ہوگا، خوش ہوگا، تو اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا رہے گا کہ کہ تمہاری غفلت میں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. انہوں نے جواب دیا ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو پھر بالکل نکمے ہو گئے. یہ اپنے باپ کو یقین دلا رہے تھے کہ اتنے سارے بھائیوں کی موجودگی میں جو اتنے طاقتور بھی ہیں، تو ان کو بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کیسے کھا سکتا ہے. پھر جب اسے لے کر چلے، یعنی اب یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے اور وہ ان کو لے کے چلے، تو سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے. ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے. تو اب قرآن جو ہے وہ بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے نا، پوری پوری کہانی تو نہیں آ رہی اس کے اندر. تو اس میں مطلب کیا ہے اس کا، کہ جب انہوں نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، کیونکہ آگے ان کو نبوت دینی تھی، ان کو پیغمبر بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایسے تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، تو ان کو تسلی دی اور حوصلے کے لیے وحی بھیجی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو بلند مقام پر فائز کریں گے، کہ یہ بھائی آپ کے جو ہیں وہ سارے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے معافی طلب کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی کر دی گئی. اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا. آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، حالانکہ ہم بالکل سچے ہیں. یعنی وہی بات کہ انہوں نے وہی کام کیا جس کا کہ یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا، اور ایک ان کی قمیص کے اوپر جھوٹا موٹا خون بکری کا لگا کر لے کر آ گئے اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے. باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل میں ایک بات بنا لی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور میں تمہاری بتائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کا طالب ہوں. اسی طرح سے جب منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، جب وہ واقعہ افک ہوا تھا نا، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس میں یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ واقعہ پیش آیا تھا. تو انہوں نے فصبر جمیل کہہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا، تو میرے لیے بھی سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، بی بی عائشہ نے فرمایا تھا. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو بھی تم بات کر رہے ہو، کہانی گھڑ رہے ہو، میں اس کو سچ تو نہیں ثابت کر سکتا، لیکن تمہاری بتائی ہوئی باتوں پر صرف اللہ کی مدد چاہتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، اور وہ بھی صبر جمیل. اور یہ قافلہ آیا، یعنی اب ان کو ڈال کے کنویں میں آ گئے اور اپنے والد کو انہوں نے یہ سارا کہانی سنا دی جھوٹی. تو اب کیا ہوا، وہ بےچارے اکیلے کنویں میں پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کو مارا نہیں، صرف کنویں میں پھینک کر آ گئے. تو ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا اور اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. بزا کا مطلب ہوتا ہے سامان تجارت. تو انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت سمجھا. جیسے ہی اس نے ڈول پھینکا تو ایک خوش شکل بچہ، اور کہا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، تو ان کو اوپر کھینچ لیا اور بہت ہی خوش ہوا، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کا بڑا دور تھا. تو اس نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ہم بیچ دیں گے کہیں پر، اور اس سے ہم اچھے پیسے کما لیں گے. تو کہنے لگا واہ واہ یہ تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا. اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے، کیونکہ آگے ان کو پیغمبر بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا اللہ کو خوب علم تھا. اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے، یعنی ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ تو ان کو ایسی بس کنویں میں سے مل گئے تھے نا، ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کتنے قیمتی ہیں. کیونکہ جو چیز ہم کو، انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز اگر ہم کو بغیر محنت کے مل جاتی ہے، چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، تو ہم پر اس کی قدر و قیمت واضح ہی نہیں ہوتی. تو سیم ایسے ہی یوسف علیہ السلام کی قدر و قیمت ان کے اوپر واضح نہیں ہوئی، وہ اس کے بارے میں بے رغبت تھے. مصر والوں میں سے جس نے اس کو خریدا تھا، اس نے اسے اپنی بیوی
کے پاس لے گیا اور کہا اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا، اور یہ عزیز مصر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اور وہ اس کا وزیر خزانہ تھا، یعنی اس جو بادشاہ کا میں نے نام بتایا نا آپ کو، ریان بن ولید، اس کا وزیر خزانہ تھا۔ اس کی بیوی کا نام بعض کہتے ہیں راحیل اور بعض کہتے ہیں زلیخا۔ اب اس کا مطلب قرآن تو اس کا کوئی نام نہیں بتاتا اس کی بیوی کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مصر کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے پلان تھا نا کہ ان کو کنویں سے نکال کر ظالم بھائیوں سے نجات دینا اور سرزمین مصر میں ان کو ایک معقول اور اچھا ٹھکانہ دینا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ان کے قدم وہاں پر جما دیے کہ ہم اسے اپنے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، یعنی نبوت سے پہلے دانائی اور قوت فیصلہ عطا فرمائی۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا، وہ اپنے نفس کی نگرانی وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ یعنی اس عورت نے جو ہے وہ ان کو برے ارادے سے بلایا، اور اس کا خاوند جو تھا وہ کہیں شہر سے باہر گیا تو وہ ان کو گناہ کی دعوت دینے لگی، کیونکہ جو یوسف علیہ السلام تھے وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، تو میں ایسے بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ یعنی انہوں نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، اور یوسف علیہ السلام نے اور یوسف اس کا قصد کرتے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت آپ کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور آپ کو کمرے کے اندر اس نے بند بھی کر لیا ہے، تو انسان تو بشر ہے نا، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ قصد کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آگے پیغمبر بنانا تھا۔ تو اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے، یعنی وہ برہان جو ہے وہ رب کی طرف سے ایک طرح کی رہنمائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی رہنمائی دی کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ بہت زیادہ غلط چیز ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے۔ یوں ہی ہوا، اور اس واسطے ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ یعنی ان کو برہان اسی لیے دکھائی گئی تھی کہ برائی یا اس ارادے سے بچا لیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کرتے، کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ فرمایا کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدِهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یعنی وہ اس کو اپنے گناہ کی طرف بلا رہی تھی، وہ بھاگے اس سے بچ کے اور دروازے کی طرف بھاگے، کیونکہ اس نے دروازے بہت سارے بند کر لیے تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ عورت جو ہے وہ برائی کے ارتکاب پر مصر ہے، تو وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، تو وہ عورت بھی یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پیچھے کی طرف ان کے دوڑی، اور یہ دونوں دوڑتے ہوئے دروازے پر پہنچے۔ اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ دیا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی تو یہی سزا ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا کوئی اور اس کو دردناک سزا دی جائے۔ یعنی جیسے ہی اس کو خاوند نظر آیا سامنے تو معصوم بن گئی، اور سارا مجرم ان کو بنا دیا یوسف علیہ السلام کو، اور کہہ رہی ہے کہ ان کو سزا بھی دیں۔ مطلب کتنی خطرناک عورت تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، یعنی انہوں نے بھی سچ سچ بات کر دی۔ جب دیکھا کہ عورت سارے الزام میرے اوپر دھر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ برائی پر مجبور کرنے والی یہی عورت تھی، اور میں اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگ کے آیا ہوں۔ اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی۔ اب یہ ان کے خاندان کا کوئی سمجھدار شخص تھا جس نے یہ فیصلہ کیا، یعنی ایک طرح سے شہادت دی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ شخص تھا جو کہ آیا اور آپ کی یوسف علیہ السلام کی اس نے پاک بازی اور معصومیت کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا۔ تو وہ سامنے آیا، اس شخص نے آ کے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ یعنی اگر پیچھے سے پھٹے گا اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اور اگر آگے سے پھٹا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود برے ارادے سے عورت کی طرف آ رہے تھے، تو عورت نے ان کو روکنے کے لیے اس کا کرتا پھاڑ دیا۔ تو خامن نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا یہ تو تم تمام عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔
یعنی عزیز مصر کا قول ہے کہ اپنی بیوی کی کبھی حرکت دیکھی نا اس نے تو ساری عورتوں کے بارے میں اس طرح کہہ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے، اور اس کو ہر عورت پہ چسپاں کرنا یہ جو ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یہ صرف اس کا قول ہے جو اس کے منہ سے بات نکلی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رقم کی ہے. تو فرمایا یوسف آرس انہاذا وستغفری لذنبکی انک کنتی من الخاطئین. یوسف علیہ السلام اب اس بات کو آتی جاتی کر دو، یعنی اس کا چرچا مت کرو، اس نے کہا اس کے شوہر نے. یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کر دو، اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے. یعنی عزیز مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی، اور اس کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی بری ہے، تو اس نے اس کو توبہ کرنے کو کہا. اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے. ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے. ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے. جیسے خوشبو ہوتی ہے وہ چھپ نہیں سکتی، اسی طرح سے عشق اور محبت کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ عزیز مصر جو تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نظر انداز کرنے کی تلقین کی کہ اس واقعے کا چرچا نہیں کرنا. لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ کیا ہوا، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، اور جو عورتیں تھیں مصر کی اس میں ان کا چرچا عام ہو گیا. عورتیں تعجب کرنے لگیں کہ عشق کرنا تھا تو کسی اور سے کرتی، اپنے غلام پر کیسے یہ فریفتہ ہو گئی، یہ تو اس کی بہت بڑی نادانی ہے. اس نے جب ان کی اس نے جب ان کی اس بات پر سوری اس نے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا، یعنی ان عورتوں کی جب باتیں اس عورت کے پاس پہنچی جو اس کی عزیز مصر کی بیوی تھی، تو ان کو بلوا بھیجا. یعنی ان کے لیے ایک دعوت، اس نے ایک ایسی نشست بنائی، ایک ان کو دعوت کے اوپر ایک مجلس ان کو مرتب کی اور سب کو وہاں پہ بلایا تاکہ ان کو وہ یوسف علیہ السلام کو دکھائے کہ وہ کیسے ہیں. تو ان کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، یعنی نشست گاہیں لگائیں جس میں تکیے تھے. جیسے عربی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی وہ نیچے وہ فرشی نشست گاہیں بناتے ہیں نا، بیٹھنے کی جگہیں جو ہوتی ہیں وہ نیچے بناتے ہیں. اب جیسے صوفے وغیرہ کا رواج ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی، یعنی وہ سب ساری عورتیں آ گئیں تو ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف علیہ السلام ان کے سامنے چلے آؤ. یعنی یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کو کہا. ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یعنی یوسف علیہ السلام کے جب حسن کا انہوں نے دیکھا اور ان کی عظمت اور جلال اور شان کا اعتراف کیا، اور کیا کیا کہ ان پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جس سے ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہے. اور زبان سے نکل گیا ہاش اللہ ہاش اللہ ما ہاذا بشر، یہ تو ہرگز انسان نہیں ہے، ان ہاذا الا ملک کریم، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے. یعنی ان کو ایک، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان بہت نیک ہوتا ہے، بہت نیک صورت ہوتا ہے، نیک سیرت ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو بالکل فرشتے جیسا لگ رہا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے ان کے جو ظاہری کیفیت ان کو نظر آئی اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ تو بالکل فرشتہ لگ رہا ہے اور یہ انسان تو نہیں ہو سکتا. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھ کو تانے دیتی تھی. تو کہنے لگیں کہ تم بھی اس کے حسن سے جو ہے وہ اتنی مدہوش ہو گئی کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تمہیں ایک جھلک دیکھ کر یہ حال ہوا ہے، تو اسی لیے میں بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور تم اس کے بارے میں مجھ کو تانا دے رہی تھی، حالانکہ وہ ہے ہی اتنا خوبصورت. میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا. یعنی ابھی بھی اس کو مطلب اتنی اس کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ عورت ہی گناہ گار تھی، پھر بھی وہ ان کو مستقل سزا دلانے میں لگی ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف انی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ ہی بہت پسند ہے. اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان تھے نا، تو انسان بھی غلطی کر سکتا ہے، اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا. تو جو یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنے دل میں کی تھی، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے دعا بھی ہتھیار کی طرح ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جسے ایک عورت گناہ کی دعوت دے جو حسن و جمال سے آراستہ بھی ہو
اور جاہ و منصب کی حامل بھی ہو، لیکن اس کے جواب میں وہ یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے. یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھ دیا جائے. یعنی عفت اور پاک دامنی واضح ہونے کے باوجود ان کو قید خانے میں ڈال دیا، کیونکہ وہ شاید یہ عزیز مصر جو تھا وہ حضرت یوسف کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ دوبارہ سے برا ارادہ نہ کرے. اس کے ساتھ ہی دو اور نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں. ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں. یہ دونوں نوجوان جو تھے وہ شاہی دربار سے متعلق تھے. ایک شراب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نان لگاتا تھا. کسی حرکت پر دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. دعوت اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت اور تقوی اور راست بازی اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے جو جیل تھی اس میں وہ دیگر قیدیوں سے بہت ممتاز تھے. مطلب ایک دم سے ایک پرسنالٹی ان کی ایسی تھی نا کہ وہ بہت سب سے ڈفرینٹ نظر آتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا. اور دوسرا یہ کہ ان کو خواب کی تعبیر بھی آتی تھی، کیونکہ یہ علم ان کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، ان کو وراثت میں یہ ملا تھا. اور محسن کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواب کی تعبیر بھی اچھی کر لیتے ہیں، یعنی احسان کرنے والے ہیں. یعنی ہم جو پوچھیں گے آپ اس کا ہم کو صحیح حل بتائیں گے. تو انہوں نے اپنا خواب ان کو بتا دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. یعنی جو علم ہے اس پہ بھی انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بلکہ کہنے لگے یہ علم وہ ہے جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے اور یہ بالکل صحیح علم ہے اور میں اس میں غلطی کا امکان نہیں رکھتا. میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اب دیکھیں ان کی کتنی اچھی بات تھی کہ دعوت تبلیغ کا ایک انداز تھا کہ جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے فوراً ان کو دین کی تبلیغ کرنی شروع کر دی اور کہنے لگے جب تک تمہارا کھانا آئے گا میں تمہیں تعبیر بھی بتا دوں گا. لیکن پہلے انہوں نے اپنا ایک واعظ کیا، تھوڑا سا ان کو دین کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا. تو کہنے لگے میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آخرت کے بھی انکاری ہیں. میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا، جو کہ دین توحید پر تھے. ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں. یعنی دعوت توحید انہوں نے دی اور شرک سے منع کیا. یہی ہر نبی کی اولین دعوت ہوتی تھی. ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں یعنی ان کو مخاطب کر کے کہا کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ جو زبردست ہے اور طاقتور ہے. یعنی ان سے کوشچن کر رہے ہیں، ان کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اتنے سارے جو معبودوں کو تم پوچھتے ہو وہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جو اپنی ذات اور صفات میں منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ سب پر غالب اور حکمران ہے. اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو یہ سب ہی نام کے ہیں، مطلب صرف نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گھڑ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. یعنی تم نے ان معبودوں کے جو نام تجویز کر لیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، تم نے خود اپنی مرضی سے کر لیے ہیں. فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پہ مقرر ہو جائے گا. یعنی اب ان کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ جو بادشاہ ہے اس کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. یعنی جس نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنے سر پر دیکھا ہے کہ میں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تو اس کو کہا کہ تم جو ہے تمہیں جو ہے وہ سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے تمہارا سر نوچ کے کھائیں گے. تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. یعنی تقدیر الہی میں یہ بات پہلے سے لکھی گئی ہے اور میں نے جو تم کو تعبیر بتائی ہے اور ایسا ہی ہوگا. تو اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی نا کہ پرانا وہ جو برا خواب ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے. یعنی پھر وہ کام جو ہے وہ ہو کر رہتا ہے جو سچے خواب ہوتے ہیں.
اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں کاٹ دیے۔ بزا کا ورڈ جو ہوتا ہے وہ 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو وہ جو تھے وہ تقریباً، بعض کہتے ہیں 12 سال، کوئی کہتا ہے 7 سال، مطلب ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہیں کہ وہ اتنے عرصے قید میں رہے، کیونکہ اس شخص نے اپنے بادشاہ سے ان کا ذکر کرنا وہ بھول گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اب بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ جو شخص بچ گیا تھا نا، جو بادشاہ کو شراب پلانے پہ مامور ہوا تھا، وہ بادشاہ کا ملازم تھا۔ تو اس بادشاہ نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں، جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری، اور دوسری 7 بالکل خشک ہیں۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ درباریوں نے جواب دیا، قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں ہیں۔ ازغاس جو ہے وہ زغس کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں گھاس کے گٹھے، اور احلام کا مطلب ہوتا ہے خواب کی یہ جمع ہے، یعنی اس کا مطلب ہے خواب۔ تو ایسے جو پریشان حال خواب ہوتے ہیں نا، جو آپ بیچ میں کوئی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کا خواب آپ کو آیا ہے، یہ کوئی سچا خواب نہیں ہے، کیونکہ ان کو ان کا خواب کا مطلب ہی نہیں آتا تھا، خواب کی تعبیر ہی نہیں آتی تھی۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا، اسے مدت کے بعد یاد آ گیا، اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دو۔ اس کو فوراً یاد آیا کہ خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں، جن بارے میں وہ بتانا ان کو بادشاہ کو بتانا بھول گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو ہے مجھے تم جانے دو، مجھے مہلت دو، میں تمہیں آ کر اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کی صحیح تعبیر بتائیں گے۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ ایک منٹ۔ کہنے لگا، اے یوسف علیہ السلام، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز گوشے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا، اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت اس میں ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تعبیر سے نوازا تھا، وہ فوراً اس خواب کی تہ پر پہنچ گئے، اور انہوں نے موٹی 7 گائیں جو تھیں ان کو 7 سال مراد لیے کہ اس میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتلی جو گائیں تھیں انہوں نے کہا کہ یہ خشک سالی ہوگی۔ اسی طرح 7 سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار کرے گی، اور 7 خشک خوشوں کا مطلب کیا تھا؟ ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے ساتھ ہی تدبیر بھی بتا دی، نہ صرف یہ کہ خواب کی تعبیر بتائی، بلکہ ان کو اس کا حل بھی بتا دیا کہ 7 سال تک تم کاشتکاری کرو گے، جو غلہ تیار ہوگا اس کو کاٹ کر بالیوں میں ہی رہنے دینا، کیونکہ یہ ان کو اسٹور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ساتھ میں، کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی اسٹوریج وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو اگر بالیوں کے اندر ہی وہ غلہ رہے گا تو وہ خراب نہیں ہوگا، تاکہ غلہ محفوظ رہے۔ پھر جب 7 سال قحط کے آئیں گے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا، جس کا تم ذخیرہ کرو گے۔ تو انہوں نے سارا ان کو پورا پلان ان کا سمجھا دیا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک سکتے ہو۔ اس سال کے بعد جو سال آئے گا، اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ پھر جب جا کے اس نے یہ خواب سنایا، تو بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یعنی جب اس کو پتا چلا کہ یہ تو بہت ہی قابل کوئی شخص ہے، جس نے نہ صرف یہ کہ مجھے خواب کی تعبیر بتائی، بلکہ مجھے پوری حکمت بھی سمجھا دی، کس طرح سے میں اس کی پلاننگ کروں گا، کس طرح سے غلے کو محفوظ رکھوں گا۔ تو کہنے لگا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا، اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ جب بادشاہ ان کی طرف مائل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ایسے ہی جیل سے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ ان کے کردار پر اور ان کی پاک دامنی پر ایک تہمت لگ گئی تھی نا۔ تو جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے عفت اور پاک بازی اور عفت کردار بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ میرے اوپر سے یہ گندگی بھی ہٹ جائے، کہ میرے اوپر جو انہوں نے جھوٹا الزام عورتوں نے لگایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ان عورتوں کا کیا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، یعنی پھر بادشاہ نے ان کے کہنے پہ
عورتوں کو بلایا اور کہنے لگا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکا رہی تھیں؟ انہوں نے صاف صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یعنی انہوں نے ان کی پاک دامنی کا اعتراف کر لیا عورتوں نے۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی اب تو سچی بات نتھر آئی ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اور اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے، یعنی اس کی بیوی بھی مان گئی کہ وہ بے قصور ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے کو چلنے نہیں دیتا، کیونکہ مکر و فریب جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ جیت جو ہوتی ہے وہ حق اور اہل حق ہی کی ہوتی ہے، لیکن عارضی طور پر جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔